بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عالم نہیں مانتا، یا میں ان علماء کو عالم نہیں مانتا جو سیاسی علماء ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو سمجھنے کا اور پرکھنے کا جو معیار بن گیا ہے وہ شخصیت بن گئی ہے۔ کسی شخصیت کو آپ فالو کرتے ہیں اور وہ شخصیت کسی کی نفی کرتی ہے، کسی چیز کے اثبات میں گفتگو کرتی ہے، تو فالوورز جو ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی نفی کو نفی اور ان کے اثبات کو اثبات سمجھتے ہیں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے کون واقف نہیں ہے کہ اسلامی سیاست میں جو ان کا وزن ہے، جو حجم ہے، اس سے وہ لوگ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو بالکل ہی اسلام کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، سیکولر طبقہ۔ اور کسی بھی پاکستان کے کسی بھی بڑے مسئلے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا ہے، ان کی رائے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو بہت اچھی شخصیت ہیں، بہت جو ہے وہ قابل شخصیت ہیں۔ آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، رائے کا اختلاف چلا آیا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ خود اس قابل ہیں کہ آپ اتنی بڑی شخصیت سے ان کی رائے کے ساتھ آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کرنے کی بھی ظاہری بات ہے، کچھ اصول اور ضوابط ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو نہ نماز آتی ہے، نہ آپ کو دین کا کچھ پتہ ہے، نہ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ آپ کی ایجوکیشن اتنی ہے۔ ہر جو ہے وہ تھڑی پہ بیٹھنے والا وہ اپنی اس رائے کے اختلاف کو اپنا حق سمجھ بیٹھا ہے۔ تو اختلاف بھی برابری میں ہوگا، اختلاف بھی اس کے اندر بھی توازن برقرار رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چھڑے پر بیٹھ کر وقت گزارنے والے کو، ایک ریڑھی بان کو، جس کو نہ اسلام سے کچھ واقفیت ہے، نہ اس کے پاس کچھ اتنی ایجوکیشن ہے کہ جس سے وہ کسی چیز کو اچھے یا برے کو پرکھ سکے، صرف اپنے لیڈر کے بتانے پر کسی بھی شخصیت کی بالکل نفی کر دینا، یہ مہذب معاشرے میں، پڑھے لکھے معاشرے میں زیب نہیں دیتا۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اسلامی سیاسی علماء جو اسلام کے نام لیوا ہیں، اور سیاست میں ان کا آنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلام کی حدود، اسلام کی نظریات کا تحفظ کر سکیں، اور سیاسی میدان میں اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلامی جو حدود ہیں، جو اسلامی نظام کی جو ہے وہ کچھ پیمانے ہیں جو ہمارے ہاں بہت ضروری ہے جن کا تحفظ کرنا، تو اس کے آگے بہت بڑا بند ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلامی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلام کا لفظ ہٹانے کی کوشش کی، ختم نبوت پر حملے کیے، قرآن مجید کے بارے میں کتنے غلط نظریات، اور کافی اسلام کے بارے میں انہوں نے ایسی چیزیں اسمبلی تک پہنچائیں کہ اگر ان کا نفاذ ہو جاتا اور یہ علماء اسمبلیوں میں نہ ہوتے تو آج ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا۔ تو ان علماء کا اسمبلیوں میں ہونا، ان کا سیاست کرنا، ان کا اسلام کے حوالے سے ان کے اقدامات، یہ قابل ستائش بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں کہ اپنے تھوڑے سے حجم کے ساتھ یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کو داد دینی چاہیے، ان کی قابلیت کا معترف ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو عالم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ سیاست کرتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو عالم نہیں مانتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی ڈاکٹر سے آپ کا اختلاف ہو جائے،
تو آپ یہ طے کریں گے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، یا میڈیکل فیلڈ سے وابستہ لوگ یہ طے کریں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ کسی انجینئر سے آپ کا اختلاف ہو جائے، آپ یہ طے کریں گے کہ اب یہ انجینئر نہیں ہے، یا انجینئرنگ کی فیلڈ سے وابستہ لوگ وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے؟ تو کسی بھی شخص کے بارے میں عام آدمی یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ یقیناً ان کے عالم ہونے کا ثبوت ہمیں علماء کی جماعت سے لینا پڑے گا۔ تو علماء جس انسان پر اعتماد کر رہے ہیں، علماء جس انسان کی قابلیت کے معترف ہیں، جس کے کارناموں سے علماء خوش ہیں اور جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک علماء کا بہت بڑا طبقہ ان سے وابستہ ہے، ان کا ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور ان کے بارے میں گواہی دے دینا، یہ ان کے عالم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چاہے جائے کہ میں کسی ایسے بندے سے ان کے علم کی گواہی لوں، عالم ہونے کی گواہی لوں، کہ جس کو خود وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، جس کو خود نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ، جس کو خود نہیں پتہ کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، جس کو خود نہیں پتہ کہ وطر میں دعائے قنوت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جس کو خود نہیں پتہ کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں فرق کیا ہے، جس کو خود نہیں پتہ کہ فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر فیصلہ کرنے لگ جائیں گے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو پھر تو کوئی پیمانہ رہ ہی نہیں جاتا کسی بھی اصول کو جو ہے وہ ناپنے میں اور کسی بھی معیار کو قائم کرنے میں۔ لہٰذا ایسے حضرات جو کھل کر یہ رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس کو مولوی نہیں مانتے، ہم اس کو عالم نہیں مانتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک عالم دین سیاست میں آپ جس کی بھی سائیڈ لیں، آپ جس کو بھی اچھا سمجھیں، لیکن ان کے علم کی نفی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، اور یہ سراسر ہٹ درمی اس کو کہہ لیں، ضد کہہ لیں، عناد کہہ لیں کہ وہ آپ کے لیڈر کے مقابلے میں ہیں چونکہ، تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ملک کے بڑے بڑے علماء، بلکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے علماء ان کے عالم ہونے کے اور قابل عالم ہونے کے معترف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ ان کے والد محترم کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اسلامی سیاست میں، پاکستان میں۔ اللہ کے فضل سے ان کا بھی بہت کردار رہا ہے، مدارس، مساجد اور دینی طبقے کے حوالے سے جو ان کی محنتیں ہیں، اور شرعی نظام اور شرعی حدود میں جو مداخلت کی جاتی ہیں اس کے روک تھام کے حوالے سے جو حضرت کی محنتیں ہیں، وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آج کہیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں؟ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان؟ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بات کہ کہاں گیا۔ تو یاد رکھیں، یہ آپ کا اس بات کا کہنا کہ کہاں گیا، یہی ان کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔